السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل فوائد و نقصانات۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چائے کے فوائد و نقصانات کے بارے میں۔ دوستو، یہ جو ویڈیو ہے یہ 4 سوالات پر مشتمل ہے اور ان چاروں سوالات کے جوابات اسی ویڈیو میں موجود ہیں۔ اگر آپ ان چاروں سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال ہے بر صغیر میں چائے کی تاریخ، یعنی بر صغیر میں چائے کس طریقے سے پھیلی اور لوگ کس طرح چائے کے عادی بنے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ اگر روزانہ چائے پی جائے تو اس کے جسم پر کیا مثبت اثرات ہوں گے۔ ہمارا تیسرا سوال ہے اگر روزانہ چائے پی جائے تو اس کے جسم پر کیا منفی اثرات ہوں گے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے کہ اگر چائے اتنی نقصان دہ ہے تو کتنی مقدار میں پی جائے کہ اس سے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سوال سے، چائے کی تاریخ۔ دوستوں، ویسے تو ہم اپنی ہر خامی اور ہر برائی کا ذمہ دار مغرب کو ٹھہراتے ہیں، جو کبھی صحیح کبھی غلط ہوتا ہے، لیکن کم از کم چائے کے معاملے میں واقعی ذمہ دار انگریز ہی ہیں۔ دراصل انگریزوں نے چین سے چائے درآمد کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں بیچنا تو شروع کر دی تھی، لیکن انہیں اس بات کا رنج تھا کہ اس پر چین کی اجارہ داری کیوں ہے۔ 1870 میں انگلینڈ میں بکنے والی 90% چائے چین سے آتی تھی اور اس کی قیمت چاندی کے سکوں میں ڈھل کر یورپ سے نکلتی تھی اور چینی تجوریوں میں بند ہو جاتی تھی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انگریزوں نے وہ حل نکالا جسے کارپوریٹ تاریخ کی سب سے بڑی چوری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1848 میں رابرٹ فارچیون نامی ایک جاسوس چین بھیجا جس نے چائے بنانے کا صدیوں پرانا راز چوری کر لیا اور چند برسوں کے اندر اس کی مدد سے ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دی۔ لیکن اب بھی ایک مسئلہ تھا، چائے چند عشروں کے اندر انگلینڈ کا تو قومی مشروب بن گیا اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی قبولیت پا چکا تھا، لیکن روایت کے مارے ہندوستانیوں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی اور وہی اپنی لسی اور شربت وغیرہ بدستور پیتے رہے۔ لیکن انگریز آخر انگریز تھے، انہوں نے اس کا بھی توڑ سوچا اور وہ منصوبہ شروع کیا جسے برصغیر کی تاریخ کی سب سے منظم ترین مارکیٹنگ مہموں میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے۔ اس مہم کے تحت 20ویں صدی کے آغاز کے لگ بھگ چائے کے تاجر ہندوستان کے طول و عرض میں چائے کی پتی، چولہا اور پیالیاں لے کر پھیل گئے۔ وہ ایک علاقے میں جاتے تھے، لوگوں کو چائے بنا کر مفت پلاتے تھے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ پردے والے علاقوں میں بھی اپنے ساتھ عورتیں لے جاتے تھے جو گھروں کے اندر جا کر خواتین کو چائے بنانے کا طریقہ سکھاتی تھی اور چائے کی پتیاں اور پیالیاں مفت دے آتی تھی۔ اگر اس پر کسی کو ہیروئن کے بیوپاریوں کا طریقہ کار یاد آ جائے تو بے جا نہیں ہے، کیونکہ چائے کا اہم جزو کیفین ہے اور کیفین اس حد تک نشہ آور مرکب ہے کہ اگر کوئی اس کا عادی ہو جائے تو بغیر چائے پیے اس کا گزارا نہیں ہوتا، بلکہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ چائے کے بیوپاریوں نے کپڑے کے ملوں، کوئلے کی کانوں اور دوسرے پبلک پلیسز پر چائے کے ڈھابے قائم کر لیے اور وہاں سے چائے بیچنے لگے۔ اس دوران ہندوستان کے طول و عرض میں ریلوے کا جال بچھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریلوے اسٹیشنوں پر ہندو پانی، مسلم پانی کی آوازوں کے ساتھ ساتھ گرم چائے کی آوازیں بھی لگنا شروع ہو گئی۔ یہاں پر ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے ختم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال پر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزانہ چائے پینے سے جسم پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گائز، روزانہ چائے پینے سے جسم پر درج ذیل مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، چائے پینے سے ڈائبٹیز سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دانت مضبوط ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، دل کے لیے بھی مفید ہے۔ نمبر 4، الزائمر امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نمبر 5، کینسر کی مختلف اقسام کا خطرہ گھٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ نمبر 8، میٹابولزم کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ 9، بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکنا ممکن ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہے روزانہ چائے پینے سے جسم پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گائز، روزانہ چائے پینے سے جسم پر درج ذیل منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چائے کا استعمال عموماً صحت کے لیے بھی فوائد بھی رکھتا ہے، لیکن زیادہ استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ نمبر 1، جگر کے نقصان۔
زیادہ مقدار میں چائے پینے سے جگر کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، چائے میں موجود کیفین کے استعمال کی وجہ سے جگر کے وٹامن کے کی خرابی کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، نیند کی خرابی۔ چائے میں موجود کیفین اور دیگر مرکبات نیند کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چائے پینے کے بعد سونے جا رہے ہیں تو آپ کو نیند کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 4، چائے کا تحمل۔ بعض افراد کا جسم چائے کے اثرات کو پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ انہیں بلغم، ایگزیما، چھالوں کی خارش یا دیگر الرجی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، دیگر عوامل۔ زیادہ مقدار میں چائے کے استعمال سے ہاضمے کا نظام مندرجہ ذیل علامات میں بدل سکتا ہے۔ پیٹ درد، ہاضمے کی خرابی، قبض اور پیٹ کا سوجن۔ یہ تھا ہمارا تیسرا سوال۔ اب ہمارا چوتھا سوال شروع ہوتا ہے کہ اگر چائے اتنی نقصان دہ ہے تو کتنی مقدار میں چائے پینی چاہیے کہ اس سے جسم کو نقصان نہ پہنچے؟ تو گائز اس کا جواب یہ ہے کہ چائے کی مقدار جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن ایک معمولی مقدار میں چائے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ جسم کو اس کے مثبت اثرات سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ عموماً دن بھر میں 2 سے 3 کپ چائے کا استعمال معمولی حد ہے۔ بہرحال چائے کے استعمال کو معتدل رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے فوائد سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس کے منفی اثرات کو کم سے کم رکھا جا سکے۔ بہتر ہوتا ہے کہ آپ چائے کی مقدار کو اپنے طبیب سے مشورے بھی کریں، اور خاص طور پر اگر آپ کو کسی خاص بیماری یا صحتی مسئلے سے متاثر ہوں۔ سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اور اگر آپ موبائل اور سوشل میڈیا سے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، جا کے ان ویڈیوز کو وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔